حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک شخص تھا جو فحش اشارے کرتا تھا۔ اس کی بعض پڑوسیوں نے میرے پاس آ کر اس کی شکایت کی تو ہم نے اسے بلوایا اور کہا کہ پڑوسیوں کو تجھ سے بہت شکایت ہے اور اب اس کے حل کا راستہ یہی ہے کہ تو یہ محلہ چھوڑ دے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔ تو ہم نے کہا کہ اپنا گھر بیچ دے۔ اس نے کہا میں اس کو نہیں بیچوں گا۔ ہم نے کہا کہ بادشاہ سے تیری شکایت کریں گے۔ اس نے کہا میں بادشاہ کے قریبی لوگوں میں سے ہوں۔ ہم نے کہا ہم اللہ کے حضور تیرے لیے بدعا کریں گے۔ اس نے کہا اللہ مجھ پر تم سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی تو میں نماز پڑھ کر اس کے لیے بدعا کرنے لگا تو ایک غیبی آواز آئی کہ اس کے لیے بدعا نہ کر کیونکہ یہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے۔ تو میں اس کے بعد اس کے گھر کے دروازے پر گیا اور دروازہ بجایا۔ وہ باہر نکلا۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کو محلے سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے معذرت خوانا انداز میں بات کی تو میں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا، لیکن میں نے اس طرح کی آواز سنی ہے۔ تو یہ سن کر اس پر گڑیا طاری ہو گیا اور وہ کہنے لگا اس واقعے کے بعد میں نے سچی توبہ کر لی تھی۔ اس دن کے بعد وہ شہر سے کہیں چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے حج پر جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے مسجد حرام میں ایک اجتماع لگا دیکھا۔ میں آگے گیا تو میں نے اسے بیمار پڑا دیکھا۔ کچھ دیر بعد ہی لوگوں میں شور ہو گیا کہ وہ نوجوان مر گیا۔ علی بن حسین کہتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی بہت زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھتا تھا کہ اس کے قدم سوج جاتے اور اتنا روتا تھا کہ اس کی آنکھیں کمزور ہو گئی۔ ایک مرتبہ اس کے گھر والوں اور پڑوسیوں نے متفق ہو کر اس سے کہا کہ شادی کر لے تو اس نے ایک باندی خرید لی۔ یہ باندی گانا گایا کرتی تھی اور عابد کو یہ بات معلوم نہ تھی۔ ایک دن یہ اپنے محراب میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ باندی نے گانا شروع کر دیا اور وہ بلند آواز میں گانے لگی کہ اس کی عقل غائب ہو گئی۔ اس نے عبادت میں لگے رہنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ پھر باندی اس کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا میرے آقا تمہارا شباب بسیدہ ہو گیا اور زندگی کے دنوں میں تم نے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا، اب مجھ سے کچھ فائدہ اٹھا لو۔ تو یہ اس کی بات کی طرف مائل ہو گیا اور عبادت چھوڑ کر لذتوں میں مشغول ہو گیا۔ یہ بات اس کے بھائی کو پتہ چلی تو اس نے اپنے بھائی کو خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط ایک شفیق اور نصیحت کرنے والے دوست طبیب کی طرف سے اس شخص کی طرف ہے جسے ذکر کی حلاوت اور قرآن کی تلاوت کی لذت سنب ہو گئی، خشوع اور اللہ تعالیٰ کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تو نے ایک باندی خریدی ہے اور اس کے بدلے اپنا آخرت کا حصہ بیچ دیا۔ تو نے بہت کو تھوڑے کے بدلے میں تم کو ایسی چیز سے ڈراتا ہوں جو لذت کو توڑنے والی، شہوت کو ختم کرنے والی ہے۔ جب وہ آگے گئی تو تیری زبان کنگ، ارکان ٹوٹ جائیں گے، کفن قریب ہو جائے گا اور گھر والے اور پڑوسی تجھ سے وحشت کھائیں گے۔ میں تجھے اس چنگاڑے سے ڈراتا ہوں کہ جب بادشاہ کی ہیبت سے لوگ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اے میرے بھائی میں تجھے اللہ کے غصے سے ڈراتا ہوں۔ پھر اس نے یہ خط لپیٹ کر اس کے پاس بھیج دیا۔ بھائی کو یہ خط اس کی مجلس سرور میں ملا۔ یہ پڑھتے ہی اس کے منہ سے جاگ نکلنے اور وہ سب کچھ بھول گیا۔ پھر فوراً ہی اس مجلس سے اٹھا، شراب وغیرہ کے برتن توڑ دیے اور باندی کو چھوڑ دیا۔ پھر قسم کھائی کہ آئندہ کھانا کھائے گا اور نہ نیند کے لیے ٹیک لگائے گا۔ نصیحت کرنے والے بھائی نے اسے موت کے 3 دن بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس باندی کے بدلے ایک باندی دی ہے جو مجھے تسور پلاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پی لے، اس کے بدلے جو کہ تو نے چھوڑی تھی۔ انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں۔